السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننے منے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے نیک بچوں، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو پھر پیارے بچوں، کیسی گزر رہی ہیں آپ کی گرمی کی چھٹیاں؟ یقیناً مزے میں گزر رہی ہوں گی۔ ہوم ورک تو آپ نے کمپلیٹ کر ہی لیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اگر امی نے کوئی کام کہا ہے یا کسی بڑے نے کوئی کام کہا ہے تو وہ پہلے پورا کر لیجئے، پھر مل کے آرام سے کہانی سنیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے دوستی ہو تو ایسی۔ فاطمہ اسکول میں سال کے دنوں میں بڑے امتحانوں میں کئی سالوں سے مسلسل کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ امتحانات کے علاوہ بھی انعامی تقریبات میں بھی کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی۔ ان سب کامیابیوں کے ساتھ ساتھ فاطمہ کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ کو مثالی طالبہ کا لقب بھی ملا ہوا تھا۔ ایک دن فاطمہ اپنی کلاس میں کام کرنے میں مشغول تھی۔ اس کی ساتھی فائزہ اس کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ فائزہ نے فاطمہ سے کہا، کیا آپ مجھے کہانی لکھنا سکھا سکتی ہو؟ فاطمہ یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ فائزہ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی شوقین نہیں تھی۔ فاطمہ نے فائزہ سے کہا، کہانی لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف کامل توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا آپ کو کہانی لکھنا پسند ہے؟ فائزہ مسکراتے ہوئے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے قصے پڑھنا بہت پسند ہے، لیکن آج سے پہلے کبھی کہانی نہیں لکھی۔ اب چونکہ اچھی کہانی لکھنے کی انعامی تقریب ہمارے اسکول میں رکھی جا رہی ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ پچھلے سال بھی اس تقریب میں حصہ لے کر اچھی کہانی لکھنے پر پہلا نمبر حاصل کیا تھا اور اس مرتبہ بھی آپ ضرور اس میں حصہ لوگی۔ اس وجہ سے میں بھی چاہتی ہوں کہ کہانی لکھنے میں آپ میری مدد کرو۔ فاطمہ کو تو اس انعامی تقریب کی خبر ہی نہ تھی۔ وہ فوراً فائزہ کے ساتھ نوٹس بورڈ کی طرف دوڑی جس پر بڑا سا اعلان چپکا ہوا تھا اور تمام لڑکیاں اس کو پڑھ رہی تھیں۔ فاطمہ نے اعلان پڑھ کر دل میں خیال کیا کہ مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن فائزہ کو سکھاؤں تو مجھے تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ پھر اپنے دل کو سمجھا کر اس پر راضی کر لیا کہ فائزہ کو تیار کیا جائے۔ چنانچہ ہر دن فرصت کے اوقات میں فائزہ فاطمہ سے کہانی لکھنے کا طریقہ سیکھنے لگی۔ فاطمہ ہر چیز اس کو بتاتی جاتی، کچھ بھی نہ چھپاتی۔ سیکھتے سیکھتے فائزہ اور کچھ کہانی لکھنا سیکھ گئی تھی، یہاں تک کہ جب فاطمہ نے سمجھ لیا کہ اب فائزہ بہت اچھی کہانی لکھ سکتی ہے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ حصہ نہیں لے گی اور اپنی پیاری اور اچھی سی دوست کو موقع دے گی۔ آخر انعامی تقریب کا دن آ گیا۔ اکثر لڑکیوں نے اچھی کہانی لکھی تھی، لیکن نائلہ نے بہت اچھی کہانی لکھی تھی، اس وجہ سے اس کو پہلا انعام ملا، لیکن فائزہ نے دوسرا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ فائزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، پھر اپنی دوست فاطمہ کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہاری مدد سے میں اس قابل ہوئی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، میری مدد سے نہیں، بلکہ تمہاری کامل توجہ اور محنت سے تمہیں اس قابل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مدد اس میں شامل تھی۔ تو پیارے بچوں، دوستی ہو تو ایسی ہو کہ اپنے جذبات اور اپنی خوشیوں کو دوست کے لیے قربان کر دیا جائے اور اپنے دوست کے لیے وہی چاہا جائے جس کی چاہت ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس کو مدد کی ضرورت ہو تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ضرور اس کی مدد کریں۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی سنی دوستی ہو تو ایسی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، فاطمہ کو کون سی طالبہ کا خطاب مل چکا تھا؟ سوال نمبر 2، فائزہ نے فاطمہ سے کیا سکھانے کے لیے کہا؟ سوال نمبر 3، فائزہ کون سے نمبر پر آئی انعامی مقابلے میں؟